زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں اور دنیا میں اس کا کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بھوک ایک فطری ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے تمام راستے واضح کیے ہیں۔ اسی طرح ایک بھوک نفس کی بھی ہے جو ایک نہایت منہ زور جذبہ ہے جس کے تحت انسان اندھا اور بہرا ہو کر صرف ایک ہی آواز سنتا ہے، وہ آواز خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان کو حلال راستہ دکھایا ہے، لیکن انسان کی فطرت باغی اور بے لگام ہے جو ممنوع راستے کی طرف تیزی سے لپکتی ہے اور ایسے میں حلال کی بجائے حرام کو چنتی ہے جس کا نام زنا ہے۔ ناظرین، کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے زنا کا شمار ہوتا ہے جو کہ ایک اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی برائی ہے۔ اسلام میں اس کو بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے جس کی سخت سزا مقرر ہے۔ یہ ایسا پست کام ہے جو نسلیں برباد کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بگاڑ اور فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ زنا کی ایک نہیں کئی قسمیں ہیں جن سب پر پکڑ ہوگی۔ یہ ایک قابل نفرت عمل ہے جو ناسور کی طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ انسانی معاشروں میں رائج ایسی برائی ہے جو خاص طور پر اسلام میں بہت ہی بری سمجھی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اور اس کو اسکپ بالکل مت کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے نکات کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی زنا کے خطرات سے آگاہ ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئے گی۔ ناظرین گرامی، حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا اور لوگوں کا مال لوٹنے والا جس وقت مال لوٹتا ہے تو وہ مومن ہونے کی حالت میں نہیں لوٹتا اور تم میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں یہ خیانت نہیں کرتا، بس تم ان چیزوں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان گناہوں یعنی زنا، چوری، لوٹ مار، شراب نوشی، خیانت وغیرہ کے کرنے سے کامل مومن نہیں رہتا۔ یہ تمام برائیاں گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں اور ان میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ گناہ نفس کی بیماری ہے جو بظاہر تو لذت انگیز ہو سکتی ہے لیکن باطن میں اس کے شدید نقصانات ہیں۔ زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسی جماع یعنی سیکشول انٹرکورس کی لی جاتی ہے جو شادی سے پہلے یا بعد میں کسی غیر محرم سے کیا جائے۔ چونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جماع ہی ہے، قبل ازدواجی جماع جو نکاح شادی سے پہلے یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور بیرون غیر ازدواجی ایڈلٹری جماع جو اپنے غیر منحقہ مرد یا عورت سے کیا جائے یعنی اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی سے کیا جائے۔ ایک اصطلاح ہے فورنیکیشن اور دوسری اصطلاح ہے ایڈلٹری۔ اردو زبان میں ان دونوں ہی کے معنی زنا یا حرام کاری کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جدید لغت میں فورنیکیشن یعنی حرام کاری کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ غیر شادی شدہ لوگوں کا بغیر ازدواجی رشتے کے باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا حرام کاری ہے، اور اسی طرح زنا یعنی ایڈلٹری کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کسی شادی شدہ فرد کا کسی دوسرے شخص کی بیوی یا شوہر کے ساتھ باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا زنا ہے۔ یہ تعریفیں ان اعمال اور اصطلاحات کے معنی سادہ طور پر بیان کرتی ہیں۔ عیسائیت میں زنا مکروہ ہے اور کچھ لوگ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن مغربی دنیا میں بیشتر آبادی اس مذہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ زنا عام ہے۔ 2018 میں کینٹکی کے ایک پیسٹر نے اپنے ایک وعظ میں زنا کے قباح کی پرزور مذمت کی۔ اس مذہب میں بھی زنا ایک جرم ہے مگر اس کے ماننے والے اس کا خیال کم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس مذہب کے ماننے والوں میں کسی کو اگر بچہ نہ ہو تو وہ اس جرم کو انجام دے سکتا ہے۔ مذہب یہود میں جہاں تک زنا کی بات ہے تو اس میں مذہب کی اصل تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور جو
یہود کے اصل آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں زنا کی سزا رجم اور موت ہے۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنس دہن حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا عام حالات میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا ہوگی۔ سورۃ الاسراء میں فرمان باری تعالیٰ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زناکاری اور اس کے ارد گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن روک رہا ہے۔ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتایا ہے، وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ سے چاہی، لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اس طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تو پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں، بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی طرح سے سختی سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا۔ ابن ابی الدنیا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزا دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہے، اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بد نظری کو حرام کیا گیا، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا، بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے انہیں منع کیا گیا۔ ناظرین، سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ ناظرین، زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورۃ نور کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نازل ہوا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ 4 گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ شروع میں مرد و عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت، ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زندگی انہیں گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ نمبر 2، ایسی سزا کا حکم عارضی اور تا حکم ثانی ہے۔ نمبر 3، یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔
ناظرین، 6 ہجری میں واقعہ افق پیش آیا جس کے نتیجے میں 6 ہجری کے آخر میں سورت نور میں یہ سزا مقرر کی گئی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے صرف کنوار زانی کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کی دلیل اس سے اگلی آیت ہے جو یوں ہے، ارشاد باری تعالی ہوا، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں جن زانیوں کی سزا کا ذکر ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے ہی شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خاوند جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اس طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خاوند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشاء الہی کے خلاف ہے۔ اس کی تائید سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 سے بھی ہوتی ہے جو یوں ہے، اور تم سے جو لوگ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جائے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کا زنا کرنا کنوارے جوڑے کے زنا کرنے سے شدید جرم ہے۔ زنا کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کنوارا لڑکا اور لڑکی زنا کریں۔ اس قسم کے زنا کو سابقہ تہذیبوں میں معیوب ضرور سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن قابل دست اندازی سرکاری جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی ایسے زنا کی سزا نسبتاً کم تجویز کی گئی تھی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی کنوارا کسی شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ مرد کسی کنواری عورت سے زنا کرے، اسے ایڈلٹری کہتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ فریقین شادی شدہ ہوں۔ یہ اقسام سابقہ تہذیبوں اور شریعتوں میں بھی ایسے جرائم سمجھے جاتے رہے ہیں جن میں حکومت بھی مداخلت کر سکتی ہے، اور فریقین میں سے ہر کسی کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایسا دعویٰ عدالت میں لے جائے، اور اس طرح کے دعووں کی اصل بنیاد کسی بھی فریق کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، نہ کہ فعل زنا۔ مثلاً کوئی شخص کسی بیاہی عورت سے زنا کر کے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کا سارا بوجھ بھی بیاہی عورت کے خاوند پر ڈال دیتا ہے اور اس کی وراثت میں بھی اسے حصے دار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کا یہ فعل برداشت نہیں کرتی تو وہ عدالت میں نالش کر سکتی ہے، اور اگر فریقین شادی شدہ ہوں تو اور بھی زیادہ تمدنی اور خاندانی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے محض زنا کو ہی اصل جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دی جو قرآن میں مذکور ہے، اور یہ کم سے کم سزا ہے۔ اور یہ تو واضح ہے کہ محض زنا صرف کنوارے جوڑے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا زنا خواہ فریقین کی رضامندی سے ہو تب بھی انہیں 100 کوڑے کی سزا ضرور ملے گی۔ حضرت عمر بہت غصے ور اور دین پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا اور عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ اس عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا، پھر اے عورت
میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اے علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا۔ تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قضیے کا علم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا اتنا قبیح گناہ ہے جس کی سزا دینے کے لیے صحابہ کس طرح جلدی کیا کرتے تھے۔ حکم یہ ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابل برداشت ہے۔ نیز نفاذ سزا کے وقت مومنین کی ایک تعداد کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ سزا کا اثر مجرم پر زیادہ ہو، روحانی لحاظ سے بھی اسے اذیت پہنچے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت انگیز ہو۔ اس کے بعد اس فعل کی کراہت اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کے مرتکبین کو اسلامی معاشرے سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ فعل اس قدر قابل نفرت ہے کہ کوئی شخص ایسے مجرموں کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کر سکتا سوائے زانی مشرک کے۔ تو معلوم ہوا کہ اس فعل بد کو کرنے والا گناہ کی حالت میں مومن نہیں رہتا۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے، اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے جو اس فعل بد کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ ایک مومن ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اور اس کا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ زانی اور پاک باز عورت کے درمیان نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پاک باز مرد اور زانیہ کے درمیان بھی وہ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، سوائے اس کے دونوں کے درمیان توبہ کے ذریعے صفائی ہو جائے اور یہ گندگی دور ہو جائے۔ بہرحال ایک پاک باز مومنہ ایک زانی سے نکاح کرنے سے کراہت کرتی ہے، اور اسی طرح ایک پاک باز مومن بھی ایک زانیہ سے نکاح کو قابل نفرت سمجھتا ہے۔ اس قسم کے نکاح کے لیے چونکہ حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے شریعت اور دینی مزاج اس کو بہرحال برا سمجھتا ہے اور اسے مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یوں اسلامی سوسائٹی سے ناپاک اور گندے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ ایک شخص مرتد ابن ابو مرتد مکہ سے ضعیف اسیروں کو اٹھا کر مدینہ لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوگ جن کو اہل مکہ نے مدینہ ہجرت کر کے جانے سے روک دیا تھا۔ مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام عناق تھا، جو مرتد کی دوست تھی۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو اٹھا کر لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور میں مکہ میں ایک گھر کی دیوار کے سائے میں تھا۔ عناق آ گئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لگا ہوا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی، مرتد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرتد ہوں۔ تو اس نے کہا، مرحبا اہلاً و سہلاً،
پھر اس نے کہا آؤ اور ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ عناق، اللہ نے تو زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے علاقے میں شور کر دیا کہ دیکھو مرتد تمہارے نظر بندوں کو لے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں باغ میں داخل ہو گیا اور 8 افراد میرے پیچھے نکل پڑے۔ میں ایک غار یا کیف میں پہنچ گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ مرتد کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس ہو گئے اور میں نے بھی واپس آ کر اپنے آدمی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا۔ اسخر تک میں پہنچا۔ میں نے اس شخص کی رسیاں کھولیں، میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عناق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرتد، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ امام احمد کی رائے ہے۔ دوسرے فقہا نے دوسری آرا کو لیا ہے۔ بہرحال زنا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کا مرتکب اسلامی سوسائٹی میں رہنے کا اہل نہیں رہتا۔ اسلامی سوسائٹی سے اسے دور ہونا چاہیے اور دور کر دیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایسے مجرموں کے لیے ایک قسم کی سزا ہے جس طرح کوڑوں کی سزا ایک سزا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ دوستو، زنا ایک بہت بری بیماری ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے پاس سے بھی گزرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہی ہو گئی تھی، جب انسانوں کا پہلا خاندان زمین پر آ کر بسا تھا۔ یہ شیطان کا حربہ ہے جس کی ترغیب میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ایسا ہی اس پہلے انسان کے ساتھ ہوا جس نے زمین پر زنا کی داغ بیل ڈالی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ ناظرین، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز تھا، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی اور پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق فکر مند رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے
ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ٹھہرا، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے۔ زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جڑواں پیدا ہوتا۔ اس سے دنیا میں انسان کی نسل بڑھنا مقصود تھا۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین اور خوب رو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس یعنی حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے بہت فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکۃ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا۔ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے
حابیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگو۔ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس کی نعش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر ڈالا پھرتا رہتا تھا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریم مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا،
ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ ناظرین، حابیل کی نعش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ اقلیمہ یعنی اپنی سگی بہن کو لے کر کریمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اقلیمہ سے زنا کے رشتے پر استوار تعلق قائم کر لیا۔ یوں وہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بنا۔ والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیث کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح سے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب الہی ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات اور واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہیں۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بموقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد، کوئی تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا نفس پرستی اور شہوت پرستی کے سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت معاشرتی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اخلاقی اقدار دن بدن پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اور زنا
زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ دنیا کے بدترین گناہوں میں سے ایک برا گناہ ہے، اور دنیا کے تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو مذموم اور لائق ملامت سمجھا گیا ہے۔ دور حاضر میں نوجوان بچے جس تیزی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑے فساد کا سبب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ہر حال میں ملے گی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زنا کے نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور گھناؤنا عمل قرار دیا ہے۔ ناظرین، جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے تو اس سے نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے دور رہنے کی تنبیہ بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کیونکہ نامعلوم کب کون سی چنگاری آگ کے شعلوں سے بلند ہو اور اس سے انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح سے زنا بھی ایسی ہی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ بھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 15۔ الحمدللہ، اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس نے زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں، اسلام نے ان کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ مذکور آیت کی روح سے نامحرم کو دیکھنا، باتیں کرنا یا سننا، یا اس کی جانب چل کر جانا، ملاقات کرنا، چھونا یا بوس و کنار کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب زنا کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان سب کو بھی زنا ہی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصانات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، نمبر 2، مسلسل غربت، نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخر میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی ناراضگی، نمبر 2، برا حساب و کتاب، نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ ناظرین، زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فقر و فاقی اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زنا فقر کے پیدا ہونے کا سبب ہے، بحوالہ شعب الایمان۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کو روک لیتا ہے اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو مسلمان بھائی بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ زنا سے وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقفاً مروی ہے کہ جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو کہ لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگے ہیں تو جان لو کہ زناکاری عام ہو گئی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ وبائی مرض زنا کی زیادتی سے ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں۔ فی الوقت پوری دنیا جس کورونا سے دوچار ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں زنا کا عام ہونا ہے۔ دور حاضر میں ہر شہر اور ہر قصبے میں زنا کی کثرت پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کل تک جو تعلیم کے مرکز تھے، اختلاط مرد و زن کی وجہ سے وہاں بھی زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر وبائی امراض سے بچنا ہو تو زنا پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نصف شب میں کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا ندا لگاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کی تکلیف دور کی جائے۔ پس جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، سوائے زنا کی کوشش کرنے والے کے اور جبرن ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ حدیث پاک کی روشنی میں زنا کے دنوی نقصانات میں سے چند کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو انسان زنا کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کرے گا۔ بلا شبہ زنا کے اخروی نقصانات انسان کو 70 یا 80 سال ہی دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ آخرت کا عذاب تو نہایت ہی طویل ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ذرا اندازہ کیجئے کہ آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ دوستو آئیے کہ مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاک باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدقہ دل سے ندامت ہو، فوراً گناہوں والے اعمال کو ترک کر دیا جائے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو کفارہ ادا کریں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کریں یا اس سے معاف کروا لیں، اور اگر عبادات سے ہو تو اس کی تلافی مثلاً قضا نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ لہٰذا اگر کسی سے زنا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے اور آئندہ اس گناہ کی طرف بالکل نہ جائے۔ نزا کی حالت آنے سے پہلے کسی بھی گناہ سے سچی توبہ کی جائے، اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا زنا کرنے والا یا جھوٹی قسم کھانے والا یا حرام کھانے والا اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی اور بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور توبہ کی تکمیل کے لیے جھوٹی قسم سے کسی کا نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کی تلافی کر دے۔ اسی طرح سے حرام رقم اگر کسی سے ناحق حاصل کی ہے، ظلمن لی ہے، اسے بھی واپس کرے اور واپس کرنے کا اہتمام کرے۔ زنا ہونے کے بعد اس کا اقرار بھی اگر کر لیا تو دنیا میں اپنی سزا بھگت کر توبہ کر لے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی
بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ خدا تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔